تو خیر یہاں تو وہ لفظی طور پر بات فٹ ہو رہی تھی ویسے کہ ہم دراصل اندھے بہرے ہو کر گر پڑتے ہیں. صحیح بات کا اثر قبول نہیں کرتے. جہاں ہمیں کوئی چیز فائدہ دے رہی ہو غلط طریقے سے کہ ہم آزمائش میں مبتلا نہ ہوں, ہم وہاں اپنے بزرگوں کا سہارا لے لیتے ہیں کیونکہ ہم نے حق بات بیان نہیں کرنی ہوتی. ذرا پھر سہارا بھی مل جاتا ہے, سچا یا جھوٹا سہارا جو بھی ہے. اب پورے قرآن کریم سورہ صاد کو دیکھ لیں, اس سورہ صاد کی پہلی آیات کو دیکھ لیں. صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناص وعجبوا ان جاءہم منذر منہم وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب. نبی علیہ السلام نے جب تبلیغ کی تو لوگوں نے کیا کہا؟ یہ جادوگر ہے, جھوٹا ہے, نعوذ باللہ. اجعل الآلہۃ الہا واحدا, تمام معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود بنا لیا گیا, اس ایک معبود ٹھہرا لیا بس. ان ھذا لشیء عجاب, یہ تو بہت عجیب بات ہے. وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلہتکم, یہ کہتے ہوئے کفار مکہ کے سرغنے کھڑے ہوئے, کہا چلو یہاں سے, ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر. یہ توحید کی دعوت کہ صرف ایک ہی اللہ, کوئی اور الہ نہ ہو, اس کی تو اس محمد نے ٹھان لی ہے یہ بات. انا للہ و انا الیہ راجعون ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ. پچھلے آبائی دین میں ہم نے ایسی بات نہیں سنی جو صرف اللہ ہی اللہ, باقی معبودوں کی نفی کی جائے. ان ھذا الا اختلاق, کی من گڑت باتیں ہیں. انزل علیہ الذکر من بیننا, کیا نصیحت کی بات ہم میں سے اسی محمد پر اترنی تھی؟ کیا یہی اس کے قابل تھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اسلوب کیا بتاتا ہے؟ یہ اسلوب یہ بتاتا ہے حق بات حق نیت سے حق طریقے سے کی جائے تو سامنے بیٹھا ہوا اگر ڈنگر ہے, کھوتا ہے, احمق ہے, اور وہ میں نہ مانوں کی پالیسی پر عمل پیرا ہے تو فساد تب بھی برپا ہوگا. اور اکثر اوقات ایسا ہی ہوتا ہے. آپ نے ساری شرائط بیان کر دی داعی کی کہ اگر فساد برپا ہوا ہے تو غالب گمان یہی کہ اس نے حق بات نہیں کی, یا حق نیت نہیں تھی, یا حق طریقہ نہیں تھا. جبکہ اکثر یہ ہوتا ہے حق بات حق نیت سے حق طریقے سے کی جائے, اختلاف برپا ہوتا ہے. جب دعوت اسلام دی جائے اختلاف برپا ہوتا ہے تو اکثر اوقات نسبتاً یہ صورتحال زیادہ پیش آتی ہے کہ سننے والا ہٹ درم ہوتا ہے, سننے والے ہٹ درم ہوتے ہیں, چاہے وہ مسلمان ہو سننے والے, چاہے کافر ہو. کافر تو بہت دور کی بات, گھر کی بات کریں, گھر کی, سمجھائی؟ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے, کافروں کی کیا بات کرتے ہیں آپ؟ مسلمان کو مسلمان معاشرے میں شناختی کارڈ کے مسلمانوں کو سامنے بٹھا کے آپ توحید پہ بات کریں, آپ شرک کی تردید کریں, آپ بدعات پہ بات کریں, سنت کے اس بات کریں, بدعات کی تردید کریں, پھر دیکھیں آپ کی مخالفت ہوتی کہ نہیں, پھر دیکھیں فتنہ برپا ہوتا ہے کہ نہیں. اکثر اوقات ہوگا. تو کیا یہ داعی کی غلطی ہے؟ لا الہ الا اللہ. تو یہ آیات جو بھی آپ کے سامنے پڑھی یہ کیا بتاتی ہیں؟ کن حقائق کو اشکار کرتی ہیں؟ فساد کی ذمہ داری کس پر ڈالیں گے آپ؟ نعوذ باللہ نبی پر ڈالیں گے, نعوذ باللہ اصحاب نبوت پہ ڈالیں گے, یا منکرین دعوت پہ ڈالیں گے؟ سیدھی بات تھی, سننے والے ہٹ درم تھے, انہوں نے دعوت حق کا انکار کیا, تبھی اور جب ہی فساد برپا ہوا. اللہ اکبر. کیا یہاں دعوت حق کی 3 شرائط مکمل نہیں تھی؟ جن کو دعوت دی جا رہی کیا ان پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی؟ آپ نے جن کو دعوت دی گئی مدعو فرض ہے یا معاشرہ, آپ نے ان کو اس قدر شریف کب سے سمجھ لیا کہ ان کی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی؟ غلطی داعی ہی کی ہو سکتی ہے, یا اس کی بات حق نہیں تھی, یا اس کی نیت حق نہیں تھی, یا اس کا طریقہ دعوت حق نہیں تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا یہ یک طرفہ 3 شرائط غیر متوازن نہیں کہ آپ نے مدعو کو معاف کر رکھا ہے جس کو دعوت دی ہے؟ جب بھی جھگڑا ہوگا آپ کہیں گے نہیں داعی کی کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہے. کیا یہ یک طرفہ 3 شرائط میں یہ یک طرفہ 3 شرائط غیر متوازن نہیں؟ کیا یہ یک طرفہ 3 شرائط نفسیاتی طور پر داعی کو کمزور نہیں کرتی؟
داعی کو یہ یک طرفہ تین شرائط نفسیاتی طور پر کمزور کر دیتی ہیں۔ وہ فساد ہو جانے کے خوف سے حق پر پردہ ڈالتا رہے گا اور خوش رہے گا فساد برپا نہ ہوا، حق بھی بیان نہیں کرے گا، یا کم از کم حق کو کیپسول میں ڈال کے دے گا۔ کیپسول میں بار بار عرض کرتا ہوں، ہمارے ایک ساتھی تھے تبلیغی بھائی، فوت ہو گئے، بڑے اچھے تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ میری زمانہ طالب علمی کا ٹائم تھا، شاید میرے زمانہ طالب علمی کا، انہوں نے مجھے کہا تھا ہم میں اور آپ میں فرق یہ ہے کہ ہم توحید کو کیپسول میں ڈال کے دیتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں جو توحید کیپسول میں ڈال کے دی جاتی ہے وہ کیپسول میں ہی رہتی ہے، باہر نہیں نکلتی۔ یا داعی کیا کرے گا؟ فساد کے ڈر سے کہیں میری دعوت سے فساد برپا نہ ہو، حق کو کیپسول میں ڈال کے دے گا کہ وہ کیپسول سے نکلے ہی نہ باہر، اور اس خوش فہمی میں رہے گا حق بھی بیان ہو گیا، فساد بھی برپا نہ ہوا۔ اچھی بات ہے کہ حق بیان بھی ہو، حق نیت بھی ہو، حق طریقہ بھی ہو، فساد بھی برپا نہ ہو، بہترین آئیڈیل سچویشن ہے، اچھی بات۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کائنات کے سب سے بڑے مدبر مخلوق میں، صاحب حکمت، خاتم النبیین، خاتم المعصومین کے حق بیان کرنے سے ان پر فتوے لگیں، فساد برپا ہو، فتنے ابھریں، نعوذ باللہ، ان کو ساحر کہا جائے، کاہن کہا جائے، شاعر کہا جائے، مجنون کہا جائے، دیوانہ کہا جائے، کہ اس دعوت کے پیچھے اس کے کوئی اپنے مقاصد ہیں، اپنی بادشاہت قائم کرنا چاہتا ہے، اور آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے صاحب حکمت نکلے کہ آپ کی دعوت حق پر آپ کو صادق و امین کہہ دیا جائے، فساد بھی برپا نہ ہو، اور آپ نے پیمانہ بھی بنا لیا جہاں فساد برپا ہو جائے وہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ حق بیان کرنے کی جو تین شرائط ہیں اس میں سے کوئی نہ کوئی شرط خراب ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حق بیان بھی ہو گیا، بظاہر حق بیان ہو گیا، فساد بھی برپا نہ ہوا، سمجھ آئی؟ بظاہر حق بیان بھی ہو گیا، فساد بھی برپا نہ ہوا، تو دو وجوہات میں سے ایک وجہ ضرور ہوگی، بات یاد رکھیں، سنیے۔ بظاہر حق بیان بھی ہو گیا، ٹھیک ہے نا، بظاہر نیت بھی ٹھیک تھی، ٹھیک ہے، اور کوئی فساد بھی برپا نہ ہوا، تو فساد برپا نہ ہونے کی دو وجوہات میں سے ایک وجہ ضرور ہوگی، غور سے سننا۔ آپ نے پہلی وجہ یہ ہوگی کہ آپ نے جن کو حق بیان کیا وہ بہت سلیم الفطرت لوگ تھے، چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان ہو، چونکہ سلیم الفطرت تھے، ان کی فطرت، ان کی نیچر بالکل شریفوں والی تھی، لہٰذا انہوں نے آپ سے دعوت حق سنی، اس پر لبیک کہہ دیا، سر تسلیم خم کر گئے، اور آپ امتحان اور آزمائی سے دوچار بھی نہیں ہوئے، الحمدللہ، ٹھیک ہے نا، کہ جن کو آپ نے بیان کیے وہ بڑے اچھے لوگ تھے، چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان ہو، بڑے اچھے لوگ تھے، آپ نے دین کی بات کر دی، اختلاف بھی برپا نہ ہوا، تو اس کا مطلب آپ نے دین بات کر بھی دی، اختلاف بھی برپا نہ ہوا، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے وہ بڑے سلیم الفطرت تھے، بائی نیچر بڑے اچھے لوگ تھے، سنی، کان کھڑے ہو گئے، مان گئے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یاد رکھیے ایسی صورتحال شاذ و نادر پیش آتی ہے ایسی صورتحال بہت کم پیش آتی ہے، اور آپ نے اس شاذ و نادر صورتحال کو اتنا بڑا بنا دیا کہ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے کہا کہ اگر فساد برپا ہوا تو لامالہ داعی کی غلطی ہے، اس کی بات حق نہیں تھی، یا اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی، یا اس کا حق طریقہ ٹھیک نہیں تھا۔ حالانکہ دعوت بیان کریں چاہے کافر ہو یا مسلمان، وہ آرام سے قبول کر لیں، یعنی اختلاف نہ ہو، تو ایک وجہ کیا ہوگی کہ وہ بڑے سلیم الفطرت تھے، لیکن یہ صورتحال کیا ہوتی ہے؟ بہت شاذ و نادر ہوتی ہے۔ 10 کو آپ سنا رہے ہیں، چلے مان لیا 8 نے مان لیا، 2 کھڑے ہو جائیں گے، ایک بھی کھڑا ہو جائے گا فساد ڈال دے گا۔ ہمارے ہائی کورٹ میں ایک آدھ دفعہ نہیں ہوا تھا، سازشی لوگ کچھ ایک آدھ قسم کے آئے تو پھر وکلا نہیں ان کو ٹھیک کر دیا تھا، الحمدللہ پھر آئندہ کسی کی جرت نہیں ہوئی۔ آپ حق بیان کریں، اللہ تعالیٰ اندر میں سے لوگوں کو حق کے لیے کھڑا کر دیتے ہیں۔
حق بیان پہلے کرنا ہوتا ہے، مدد بعد میں آتی ہے. ہم کہتے ہیں مدد پہلے کھڑی ہو، ہر طرف سے ہمیں حصار میں لے لیں، پھر ہم حق بیان کریں. الٹی گنگا ہے. ایک تو یہ ایک وجہ یہ ہو گئی کہ آپ نے حق بیان کر دیا، اختلاف برپا نہ ہوا. تو ایک وجہ یہ کہ جن کو آپ نے حق بیان کیا بڑے سلیم الفطرت لوگ تھے، بائی نیچر بڑے اچھے تھے، مان گئے تو اس کا مطلب اللہ کا شکر ہے، آپ آزمائش سے دو چار نہیں ہو گے، اللہ کا شکر ادا کریں. لیکن یہ سچویشن کیا ہوتی ہے؟ بہت کم ہوتی ہے. دوسری وجہ یہ ہے آپ نے حق بیان ہی نہیں کیا. بظاہر آپ نے حق بیان کیا اور اختلاف نہ ہوا، تو اس کی اختلاف نہ ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے حق بیان ہی نہیں کیا، آپ نے فضائل پہ گزارا کیا ہے، جو آج کل ہوتا ہے. آج مولوی صاحب بھی حق بیان کیسے کرتا ہے؟ صرف فضائل بیان کرتا ہے. اب بھائی فضائل پہ کس کے اختلاف ہے؟ آپ کٹر سے کٹر کافر کے سامنے کو یار سچ بولا کرو، وہ کہے گا بہت اچھی بات ہے. قانون کے احترام کرو، وہ کیا کہے گا؟ بہت اچھی بات ہے. پتھر تو نہیں مارے گا آپ کو. یہ کون سی بات ہوئی؟ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا